ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت نہیں ابل رہی، دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں ہے دنیا کی. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے، پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کمبخت جا کدھر رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، جا قبرستان رہا ہے. دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے، اب کسی کے 10 سال 20 سال کسی کے 30 سال باقی رہ گئے. تو کیا مطلب روزانہ ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو جا کدھر کو رہے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں 10 سال رہ گئے تو 9 سال رہ جائیں گے، اس سے اگلے سال 8 سال رہ جائیں گے. تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے، یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے، وہاں کنسٹرکشن کا کام سریا وریا صحیح مقام چل رہا ہے. بھائی دل کہاں ٹکایا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا رکھو میرے بھائی، لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق. حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی. چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف. تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں، اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی اس کی، خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں. تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا یہ ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو. ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا. سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا، تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا. پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا. اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں، سیب انار انگور کے باغات، تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے، ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے. تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو، پھر الا اللہ دل کے اندر داخل کرو. کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا. تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے ان کو. تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے پیسہ بھی ہے، تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی. جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے کر، کیا رکھا ہے نماز میں؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی. کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں. ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں. تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا. مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی. پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہن لیتا ہے. سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں. رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو. یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو وہ جو سیٹ صاحب تھے نا، اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی. نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں. اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بھلا کہتے تھے ہر وقت. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے. ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا. کہہ رہے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی، پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے.
پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے, پھر پڑھایا, کوئی ذرا سی بات ہوئی, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا, وہ بولا, وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو, کچھ واقعات ہو جاتے ہیں, تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے, تو آپ کا قصور نہیں ہے سر, اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی, نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں, تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا, تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر, لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں, کلاس کو فوکس کریں. تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے, فرق بھی نہ کر رہا ہو, سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے, تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت, تو نتیجہ کیا نکلا, اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا, پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے, اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے, یہ والی موت بڑی ڈینجرس, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کمزور ہونا شروع, ٹینشن بھی, ڈپریشن بھی, صحت بھی خراب, کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا, ہضم نہیں ہو رہا, ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا, پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی, جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے, توبہ استغفار کی انہوں نے, جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی, سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے. نمازیں بھی شروع کر دی, تو اچھی موت دنیا سے, مر گئے بیچارے وہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے, وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون, کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار, ہمارا یہ باپ, ہماری یہ ماں, میری یہ بیوی, میرا یہ شوہر, میرا یہ بیٹا, میری یہ بیٹی, میرا یہ بھائی, میری یہ بہن, یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن لا تبصرون, تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی, دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو, مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے, جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم, پھر بھی نہیں مرا وہ, ہے نا. ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں, لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے, میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں, چھٹے میں نے بھی لگا لیے. اب بتا کیا پرابلم ہے, کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے. وہ چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو, مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں, مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے, ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے, یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا, ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا,
تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں, بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے. یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے, ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا, بھائی جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ 4-8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گئے کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے, انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے. 40 تھا, 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دو یہاں سے, بھاگو چلو, کیس بن جائے گا. یار اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی. 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہوگا. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے. انڈے منڈے کتنے کھلا, صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو کس قدر صحت کا خیال, کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن نے. لیکن سویا ہے, صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا. پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کسے, ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا, ٹھیک ہے, ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا. غلطی ہوئی امریکہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے. اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنی دولت, سکسیس, کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے, وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی. لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا, پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی, محنت کی, اس کو کیش کرانے کا وقت آیا, موت بڑی ظالم چیز ہے. قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم, جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی. اللہ کہتے ہیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, گھنٹے منٹ نہیں, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں گے. کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے, مار دوں گا اس کو میں, کچھ بھی کر لے, وہ وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں. اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی, 80-80 سال. ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے. تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ. یورپ میں, امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ, انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی. ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی, لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا. یورپ میں بہت انہوں نے کیئر, اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا. واللہ ایک کرونا کی لہر لائے, کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے. ہزاروں کو نہیں مارا, پتہ ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے. میں گیا تھا نا جب اٹلی, تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ, کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. کرونا کی ایک لہر چلی ہے, جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا, صاف. جبکہ انہوں نے وہ بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے. ایسے کرونا کی لہر چلی ہے. کس قدر SOPs پر عمل کرایا کیا, کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل, لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے. قبرستان بھر گئے, جگہ نہیں ملتی تھی. قبرستانوں کی جو ہے نا, قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا. بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ, اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں, سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا, انہوں نے پوچھا اللہ سے
مستند واقعہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو، اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو، تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا، محلے کا دادا ہو اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں، کلاشن کوفے بھی ہوں، بہت بڑا گینگ ہو اور آپ ٹھٹرے پہ ڈرتے رہو، تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے، آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ. کیا خیال؟ اس سے کیا کر لو؟ دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے، کتنی ہی سائنس ترقی کر لے، ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا، وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے، لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک، اتنے خطرناک پیشنٹ، کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے، کسی کے آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو یو کے میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ملیں گی، امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی ایسی خطرناک بیماریاں، بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے، لیکن ہیں، لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں، اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں، دوستی کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے احکامات کو فالو کریں، زنا چھوڑ دیں، یہ سب، تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں. بھائی وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا، یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں، دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر، بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں، ٹھیک ہے نا، آپ کی چیخ نکلے گی، آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں، آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں، اور کورونا پھیلا ہوا تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے، تمہیں تکلیف ہو، میں ٹھوک دیا بس. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے، ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا، تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری، یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ، تاکہ کام کیا ہو جائے؟ ابھی ایک تشریف. تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو، بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا، کائنڈلی میرا تھپڑ، تشریف تو تھی ہی، اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے، آپ چائے پلاؤ گے، سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے، بوکھلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے، ان کو پتا ہے ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا، غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، بہت شہادتیں ہوئی تھیں، تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے، وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں صرف ٹینشن ان کو ملے. نہ 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 نہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی، جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی، دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک پہ بھی آئیں گی، برے پہ بھی آئیں گی، یہ جنت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، انہیں بھی پہنچے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا،
وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی, تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے, زخم برائے زخم, تمہیں اس زخم پہ کیا ہے؟ امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی, جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے, ہم نے خون کی خوشبو سونگھی ہے, تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا, وہ توبہ کی علماء سے, بزرگوں سے, اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات, کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے, ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی, بنگلے بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا, ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. تو اب ان کی سوچ دیکھو, اب جب آخری وقت تھا نا, جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے, انہوں نے وصیت کیا لکھوائی, وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا, حج بدل کرا دینا, ٹھیک ہے نا, میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے, شاید اس بہانے کچھ ہو جائے, دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا, یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفینس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے, کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے, ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ ہے. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا, ایک نارمل گھر ہے, تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے, لٹو کھیلنے والے, میں جانتا ہوں ان کو, 2 ٹکے کے تھے نہیں, آج کروڑوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم, ہاں, تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار, تو چھوڑ اس کو, ابھی تو جا رہا ہے قبر میں, آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش, وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہیں, کیا خیال ہے؟ جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی رکشا والا اس پہ رش کرتا ہے, یار عظیم انسان ہے یار, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا, ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے, میں ٹماٹر پہ کیا ہوں, خوش ہوں. تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2, یہ لفظ یاد رکھ لو, یہ کیا ہے, 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے, تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی, بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے, ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے, پھر لڑکیوں سے دوستیاں, اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں, وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں, لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں, ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے, مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں, اماں بولتی نہیں ہے چائے کا, وہ بٹن دباتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں, ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت, وہ کہتے ہیں کیا اچھے چورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں نا, مالداروں کے, ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا, آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے, میرا شوہر جو ہے
وہ آمدن کم ہے اس کی, 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی, تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا. صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ, آدھے انڈے پہ گزارا کر لو, آدھا بچے کو کھلا دو, آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا, آپ اس کو 4 انڈے کا بولیں وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا, وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے, بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہے, خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا, جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ چاقو مار دے, طلاق دے دے, گرل دبا دبا, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم, کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے, تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, غریبوں کی یہی ہوتی ہے, پھوڑا نکل آیا نا, ایک پھنسی نکل آئی ٹھیک نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ہے ایڈز سے شروع ہوتا ہے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا, اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, غریب آدمی یار, غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا, وہ بیمار نہیں ہوتے نا جلدی, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایڈز, کینسر, شوگر, کڈنی غائب, اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیلو تھا مدرسے میں, چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا, تینوں چیزیں تو تھیں, سگریٹ, پان, نسوار, چھوڑ دی کچھ دنوں میں, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار, کیا کریں, مہنگا پڑ رہا تھا, جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگریٹ پی لو یا گٹکا کھا لو, کہتے ہیں افورڈ نہیں کر پا رہا میں. تو جلدی سے مکمل کر لوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے, اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی